27 اگست ہے آج، اور یہ میں نے شعر کل پڑھا تھا دیوان پنجم کا، 141ویں غزل کا میر کی، اور یہ بس میں پڑھ کے بس گزر ہی رہا تھا کہ چلیں آگے کچھ دیکھتے ہیں کہ اس پہ فاروقی صاحب کی جو کامنٹری ہے اس میں مجھے ایک بات کا بہت لطف آیا. یعنی مجھے پہلے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ فراق صاحب جو ہیں وہ ان کے پسندیدہ شعراء میں سے نہیں ہیں. ایک تو ان کی بہت مشہور بات ہے کہ انہوں نے بغض معاویہ میں غالباً حب علی سے زیادہ بغض معاویہ میں کہیں کہہ دیا تھا کہ احمد مشتاق جو ہیں وہ فراق صاحب سے بڑے شاعر ہیں، جس کے بارے میں احمد مشتاق سے میری بات ہوئی، خود بھی بہت مسکرائے اور ہنسے اس بات پہ کہ یار وہ بس فروقی ہے نا. تو بڑے ان کی دوستی ہے دونوں کی آپس میں ویسے تو. تو اس شعر کی جب انہوں نے بات آگے چلائی تو فاروقی صاحب سے جو انہوں نے اپنی دو ٹوک محبت کا اظہار جس انداز میں کیا ہے، اس کی میں نے کہا صرف اسی کی وجہ سے بہت ضروری ہو گیا ہے یہ پڑھنا. تو مجھے یہ فاروقی صاحب کا اس کی جو انفارمل سٹائل ہے، کیا کہیں گے، وہ جو ہے جو ان کا طریقہ ہے لکھنے کا، وہ مجھے بہت پسند آیا ہے. وہ تھوڑے سے ذرا سے بس اوور دا ٹاپ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پسندیدہ دوستوں میں جیسے گفتگو ہو رہی ہو ایسے کہتے ہیں بات. تو شعر تھا، جلدی سے چلتا ہوں کیونکہ اس میں کنیکشنز بہت بن گئے. ایک تو فراق صاحب کے بارے میں انہوں نے جو اظہار کیا، اور پھر اس میں جو کنیکشنز اس شعر سے بنتے گئے. ایک موتیف ہے جو کہ بہت امیر کا، تو میں اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا تھا. شعر ہے صاحب کہ دور بہت بھاگو ہو ہم سے، سیکھے طریق غزالوں کا، وحشت کرنا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا. ایک تو میں چلتے ہی ایک بات کہوں گا کہ فاروقی صاحب زیادہ آلٹریشن کی طرف نہیں ڈالتے. شاید یہ اتنی عام بات ہوتی ہے اور ہر آدمی کو پتہ ہوتی ہے کہ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ جو میری یہ 4 والیوم اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے گا اس کے لیے ضروری نہیں ہے اس کی طرف توجہ دلانا. تو اس میں جو ہا 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 کی ساؤنڈ ہے وہ ایک شاعری شعر کا بہت حسن ہے کہ بھاگو ہو ہم، دور بہت بھاگو ہو ہم سے، سیکھے طریق غزالوں کا، وحشت کرنا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا. فاروق صاحب بغیر کوئی بات کیے ہوئے کہتے ہیں کہ فراق صاحب نے میں آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ، لگے گا آپ کو کہ میں کچھ کر رہا ہوں شیطانی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ سب فاروقی صاحب کی اپج ہے. فراق صاحب نے جس بے حیائی سے اس شعر کا ستیہ ناش کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. فرماتے ہیں اتنی وحشت صدقے اچھی آنکھوں کے، تم نہ ہرن ہو میں نہ شکاری، دور اتنا کیوں بھاگو ہو. میر کا پورا شعر ایک سرے سے مربوط ہے. فراق صاحب 2 مصرے کیا، 1 مصرے کے 2 حصے بھی مربوط نہیں کر سکتے. او گاڈ. پھر فراق صاحب پہلے مصرے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہی صحیح، یہ پیرنتھیسز میں لکھ رہے ہیں، پہلے مصرے پھر پیرنتھیسز میں، اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان ہی میں صحیح لیکن وضاحت کے ساتھ. ٹوٹی پھوٹی زبان اور وضاحت، کیا یعنی پیراڈاکس انہوں نے ڈال دی، اور اس کو بھی برائی میں. معشوق کی وحشت کی وجہ بھی بیان کر دیتے ہیں، اس کے باوجود استفسار کرتے ہیں کہ دور اتنا کیوں بھاگو ہو. میر کا استفسار کس درجہ لطیف ہے کہ شاید سب اچھی آنکھوں والوں کا یہی شیوا ہے کہ لوگوں سے وحشت کرتے ہیں. میر کہتے ہیں تم دور بہت بھاگتے ہو، جس کے 2 معنی ہیں، تم اکثر مجھ سے دور بھاگتے ہو، اور دوسرا تم ہم سے بہت دور بھاگتے ہو. فراق صاحب کا ارشاد ہے دور اتنا کیوں بھاگتے ہو، یعنی کم دور بھاگو. میں نہ شکاری کہہ فراق صاحب نے اپنے دل کا چور بھی ظاہر کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ معشوق نے ان کی آنکھوں میں ہوس کی خوفناک چمک دیکھ لی تھی. یہ ذرا تھوڑا سا اسٹریٹ کر رہے ہیں. اچھی آنکھوں والوں کہہ کر میر نے جس طرح تمام دنیا کے معشوقوں کا ذکر کیا ہے، اور اچھی آنکھوں کی تفصیل نہ بیان کر کے جس خوبی سے معشوق کی آنکھوں میں حیا کی نرمی اور معصومیت کی لو روشن کر دی ہے، وہ میر ہی کا اعجاز ہے. اب سنیے صاحب، لفظ کیا کو وسط مصرے میں ڈال کر یا رکھنے کا ڈال کر، یعنی جیسے مصرع تھا اوپر سے لٹکا کے ڈال دیا مصرے کے اندر، واہ جی واہ، خود ایک شاعری کی بات کی ہے. وسط مصرے میں ڈال کر دونوں ٹکڑوں کے درمیان ایک خوبصورت پل قائم کیا ہے. کیا سے مصرع شروع کیجئے تو آہنگ کا حسن آدھا رہ جاتا ہے.
اب یہ چیزیں ہیں سیکھنے والی فاروق صاحب سے، کہ آہنگ ایک بڑی موٹی کتاب آئی تھی 70s میں، جب مجاز صاحب کے اوپر صاحبہ لکھنوی نے بنائی تھی، مجاز ایک آہنگ، تو ہم سمجھتے تھے آہنگ بس ایک طرح کا بیٹ ہے، میوزیکل نوٹ ہے، ایک خوبصورت سا میوزیکل نوٹیشن ہے۔ تو آہنگ کی تعریف دیکھیے، اس سے فاروقی صاحب بتا رہے ہیں، مصرع شروع کیجیے تو آہنگ کا حسن آدھا رہ جاتا ہے، یعنی آہنگ کا حسن پورا کیسے؟ جیسے میر کا مصرع، وہ یوں کہ وحشت کرنا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا، یا وحشت کرنا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا، یہ تو ہوا آہنگ اچھا والا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شروع میں کیا ہوتا تو آہنگ بھونڈا ہو جاتا کہ کیا وحشت کرنا شیوا ہے اچھی آنکھوں والوں کا۔ خوب بات، سٹل بات بتائی۔ بھاگو اور طریق بمانی راستہ میں ایک لطیف رعایت بھی ہے، واہ واہ، اور یعنی طریقت جو ہوتی ہے راستے کے لیے کہتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں صرف سبب خفیف کے وزن والے کلمات استعمال کرنے کی وجہ سے آہنگ میں ایک روانی پیدا ہو گئی ہے، اور پہلے مصرے کی چھوٹی حرکات کے مقابلے میں عمدہ تضاد پیدا کرتی ہے۔ اس کے اچھا جی، اب کیسے دیکھیں تضاد پیدا کرتی ہے؟ دور بہت بھاگو ہو ہم سے سیکھے طریق غزالوں کا، وحشت کرنا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا۔ واپس فراق صاحب کے پاس آ رہے ہیں۔ اس کے برخلاف فراق صاحب کا پہلا مصرع اسباب خفیف پر مشتمل ہے، جس کی بنا پر شعر کی اٹھان میں خود کلامی کا عنصر نہیں آ سکا ہے۔ آخر میں یعنی پارٹنگ پنچ، بزرگان نے غلط نہیں کہا کہ نقل کو بھی عقل چاہیے۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں، جو مجھے جو کنیکشن نظر آیا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ جو غزالوں کی جو کا موتیف جو ہے ہماری شاعروں میں آتا ہے بار بار۔ انگریزی جو چھوٹی موٹی شاعری پڑھی اس میں ہم نے نہیں دیکھا ڈیئر کا، پینٹنگ وینٹنگ میں اس کو سمبولیکلی استعمال کرتے دیکھا ہے، لیکن شاعری میں ان کے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں بہت خاص ہے۔ اس پہ غزال پہ، اور میرا جو میر کا جو بہت شعر ہے وہ بہت غزلی، بہت تباہ کن ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ نوے زنجیر کے غل ہیں نوے جرگے غزالوں کے، نوے زنجیر کے غل ہیں نوے جرگے غزالوں کے، میرے دیوان پن تک ہی رہا معمور ویرانہ۔ ڈائونیزین شعر ہے، ڈائونیز ایک ٹرم، گریک ٹرم ہے، ہم نے گریجویٹ اسکول میں پڑھی تھی، تھونک، CHONIC، یعنی ادر ورلڈلی اور نیچر سے بھی نیچر والی چیزیں، بہت پرائمل، بایولوجی سے بھی پیچھے کی چیزیں۔ تو جرگے غزال، میرے تو دیوانہ پن جو ہے، ڈائونیزین ایکسٹسیز جو ہیں وہ بھی انہی چیزوں سے ہیں کنیکٹڈ۔ تو یہ جرگے غزالوں کے اور زنجیر کے غل جو ہیں میر کے ہاں، یہ بھی اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے، خرد مندی سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ خرد مندی ہوئی زنجیر ورنہ گزرتی خوب تھی دیوانہ پن میں، یعنی انسان کی پرائمل اس میں یا اپنی ذاتی بھی زندگی میں۔ تو یہ جو جرگے کا لفظ ہے یہ بھی خوب ہے صاحب۔ یہ جرگے کا اوریجنل معنی جو ہے معلوم ہوا وہ ہے حلقہ، تو حلقے میں بیٹھتے ہیں تو یہ قبائل کے جرگے کی میں ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو غزال ہیں ہرن وہ جرگے میں کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے اس کی اور بھی غزل ہے، شاید کبھی موقع ملے گا تو اور اس پہ بات کریں گے، لیکن جرگے کے اوپر ایک اور جو شعر ہے جو کہ کنیکشن نکلا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ مدت سے جرگا جرگا سرتیر ہیں غزال، کم ہو گیا ہے یاروں کا ذوق شکار کیا، پاتے ہیں اپنے حال میں مجبور سب کو ہم، بہت عمدہ شعر ہے صاحب، پاتے ہیں اپنے حال میں مجبور سب کو ہم، کہنے کو اختیار ہے پر اختیار کیا۔ یہ بھی میر صاحب کی موتیف ہے، آپ لوگ اکثر جانتے ہیں اس کو کہ وہ ایک میر کا شعر ہے، اس میں اختیار کا کہ منہ نہ ہم جبریوں کے کھلواؤ، کہنے کو اختیار سا ہے کچھ۔ اس کے ایک آدھ دو اور اچھے بہت قیامت شعر ہیں کہ یہ جو مہلت جسے کہے ہیں عمر، دیکھو تو انتظار سا ہے کچھ، اور ذوف پیری میں ہمارے حسب حال جو شعر ہے کہ ذوف پیری میں زندگانی بھی دوش پر اپنے بار سا ہے کچھ، اور منتظر اس کی گرد راہ کے تھے،
آنکھوں میں 100 غبار سا ہے کچھ. اب فاروقی صاحب سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اس شعر میں اور خوبصورتیوں کے علاوہ ایک خوبصورتی یہ ہے کہ پہلے مصرع میں گرد راہ اور دوسری میں غبار آنکھوں کا، اس میں ایک ضلع ہے. یہ ہم نے سیکھا ان سے، بہت ہی عمدہ. وہ جو پہلے والا ہم یہ غزل پڑھ رہے تھے، اس کا آخری جو شعر تھا وہ یہ تھا کہ کیا جانے ہم اسیر قفس زاد ہے، کیا جانے ہم اسیر قفس زاد اے نسیم، گل کیسے باغ کہتے ہیں کس کو، بہار کیا. اس پہ مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا، جو مجھے یاد ہے سب سے پہلے میرے دوست نے صغیر نے مجھے سنایا تھا، پتہ نہیں شاید 55-60 سال پہلے، 50 سال پہلے. اور بڑا تھیٹر ہمیں لگا تھا کہ کیا ہے سوال کا جواب، کہ جو آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ خزاں کیا فصل گل کہتے ہیں کس کو، کوئی موسم ہو وہی ہم ہیں، قفس ہے اور ماتم بال و پر کا ہے. واہ جی واہ، بہت وقت لے لیا آپ کا. ایک بات میں جاتے جاتے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تمام اشعار ہیں، میں اس لیے نہیں سنا تھا، میری جو پرائمری آڈینس کہنا چاہیے، جو میرے دوست ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور میں ان سے انہی کی جو فیڈ بیک مجھے ملتی رہتی ہے، بیچ بیچ میں وہ لوگ وقت نکال دیتے ہیں، اس سے ہی میں سیکھتا ہوں. بہت سے میرے دوست ہیں جو اتنے یہ چیزیں خود کر رہے ہیں، ان چیزوں کے خود اساتذہ میں سے ہیں، سرمد صاحبائی اور صابر ظفر اور مہر افشاں، شاید ملک، شاید مسعود وغیرہ اور لوگ ہیں جو کہ بہت جانتے ہیں. تو یہ میں شعر اس لیے نہیں بیچ میں سے لگا دیتا کہ ان کو آتا نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمیں اس کی زیر زبر، نوک پلک اور مزید نیوانس کی بات جو ہے وہ ہم سے کر لیں. پھر اور بھی ہیں میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ کلاس میں دوستیاں ہوئیں، اور ان کو جب میر ویر کے شعر سناتے تو وہ بعد میں پڑھتے کہ سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شعر ایسی چیز ہوتی ہے. ایک وہ آڈینس ہے. باقی اور دوست احباب ہیں بہت سارے. تو بہت بہت شکریہ صاحب آپ لوگوں کی توجہ کا.